بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر ہی میں مقیم تھے کہ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم سلام بن مشکم کا تعلق بنو نذیر سے تھا۔ یہ شخص بہت بڑا تاجر، اپنے قبیلے کا سردار اور تجارتی خزانے کا محافظ تھا۔ اس کی بیوی زینب بنت حارث اور یہ دونوں ہی اسلام کے شدید دشمن تھے۔ ان دونوں کا کردار جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کو شکست فاش ہوئی تو ابو سفیان کو اہل مکہ کی قیادت سونپی گئی۔ اس کا سب سے پہلا کام غزوہ بدر کا انتقام لینا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ جب تک وہ غزوہ بدر کا انتقام نہ لے گا تب تک غسل جنابت کرے گا نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ 200 سواروں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں اس نے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے مشہور سردار حیی بن اخطب کے دروازے پر دستک دی، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر وہ بنو نذیر ہی کے سردار سلام بن مشکم کے گھر پہنچا، جس نے نہ صرف ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا بلکہ پرتکلف دعوت کی، شراب بھی پلائی اور اہل مدینہ منورہ کے مخفی راز بھی بتائے۔ سلام بن مشکم اور اس کی بیوی زینب بنت حارث نے غزوہ خندق میں بھی یہودیوں کو ورغلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ غزوہ خیبر میں زینب کا خاوند سلام بن مشکم شدید بیمار تھا۔ وہ قلعہ النتا میں بستر پر تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود اسلام کی عداوت اسے میدان جنگ میں لے آئی، ہرچند کہ اسے یہود نے منع بھی کیا کہ تم بیمار ہو، میدان جنگ میں نہ جاؤ، مگر وہ باز نہ آیا، میدان قتال میں پہنچا اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ زینب کے خاوند کے علاوہ اس کا باپ حارث اور چچا یسار بھی میدان جنگ میں قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ یہود کے نمایاں اور بہادر لوگوں میں سے تھے۔ زینب کا باپ، چچا اور خاوند جب خیبر میں قتل ہو گئے تو یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے مگر ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے کہیں سے معلوم کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر کی ایک بکری کو ذبح کیا، بطور خاص دستی میں خوب زہر ملا دیا۔ باقی بکری کو بھی اس نے زہر آلود کر دیا۔ اس نے زہر کے لیے یہود سے مشورہ کیا تھا کہ کون سا زیادہ سریع الاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے مشورے کی روشنی میں اس نے زہر آلود بکری کو بھونا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی اور اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ اس وقت زینب وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، ابو القاسم، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور اس سے ہدیہ وصول کر لیا گیا۔ زہر آلود بکری کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، عشاء کا کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی کے گوشت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے میں شریک تھے۔ انہوں نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ منہ میں تھا اسے فوراً اگل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھا لو، یہ دستی مجھے بتا رہی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ اس کے لیے پورے کنبے قبیلے کو گرفتار نہیں کیا گیا،
صرف اس کی ذمہ دار خاتون زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہنے لگی میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ خیبر کی جنگ میں میرا باپ، چچا اور خاوند آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے مجھ پر طاقت دینے والا نہیں۔ اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس گوشت میں زہر ہے، اور اگر آپ نبی کاذب ہیں تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ملاحظہ کریں کہ چونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے آپ نے کوئی تعرض نہ فرمایا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ سزا دی، بلکہ اسے معاف کر دیا۔ چونکہ زہر کا معمولی حصہ جسم میں سرایت کر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردن کے پاس اور کمر پر سینگی لگوائی اور دوسرے متاثرین کو بھی سینگی لگانے کا حکم دیا۔ ساری روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے، اس کے مطابق بکری کا گوشت کھانے میں 3 یا 4 صحابہ شریک ہوئے۔ ان میں سے صرف بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی لقمہ کھایا تھا، اس لیے ان کی تھوڑی دیر بعد ہی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ روک لیا تھا، وہ زہر انتہائی مہلک تھا۔ اللہ کے رسول بھی رفیق اعلیٰ کے پاس جانے تک اس زہر کی تکلیف محسوس فرماتے رہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں فرما رہے تھے عائشہ میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں، اس وقت بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس زہر کی وجہ سے میری شاہرگ کٹ رہی ہو۔ جہاں تک زینب بنت حارث کا تعلق ہے تو روایات کے مطابق اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، مگر جب بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو اس عورت کو حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے اسے قصاص میں قتل کر دیا۔